الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو جتنی تمہیں طاقت ہے، جتنی کر سکتے ہو۔ اللہ سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا جتنی ہماری پہنچ میں ہے، اللہ نے اسی کا حکم فرمایا۔ جب اس سے پہلے تقوی کا حکم آیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کتنا تقوی اختیار کریں، ہم سے تو شاید کوئی کمی کوتاہی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ جتنی تمہیں طاقت ہے، جتنا اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مجبور نہیں کرتا، کیونکہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو تقوی بھی اتنا اختیار کرو جتنی تمہیں طاقت اور گنجائش ہے۔ واسمعوا، اللہ کے حکموں کو سنو، واطیعوا، اللہ کے حکموں کو مانو اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ جب تم خرچ کرو گے اپنے فائدے کے لیے، یعنی انسان اپنی جائز ضرورتوں میں بھی خرچ کرتا ہے، اس سے تو ظاہر ہے فائدہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کی ضرورت میں خرچ کرتا ہے فائدہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ فائدہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ہم جتنا کماتے ہیں کتنا ہم خرچ کریں، کتنا خود استعمال کریں، کتنا اللہ کے راستے میں دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اے نبی آپ سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں، تو آپ ان کو بتاؤ کہ جتنا بچ جائے، تمہاری اپنی جائز ضروریات سے بچ جائے وہ خرچ کرو، باقی جو جائز ضروریات میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو پہلے اپنی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، جو آپ کے متعلقین ہیں ان کی ضرورت ہے، پھر آگے جو ہے تو اللہ کے نام پر بندہ خرچ کرے، جو بچ جائے وہ خرچ کرے۔ اسی وجہ سے کچھ صحابی ایسے تھے تو وہ کہتے تھے جتنی بندہ کما رہا ہے اس کے اپنی ضرورت کے بعد باقی جو بچ جائے وہ سارا بندہ زکوٰۃ میں دے دے اور خرچ کرے، لیکن اللہ نے ضابطہ رکھا ہے، طریقہ بتایا الگ طریقے سے، وہ زکوٰۃ کی جگہ میں بیان ہو چکا ہے۔ تو فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بچ گیا اپنے نفس کے لالچ سے اور حرص سے، یعنی جو اپنے لالچ اور حرص سے خود کو بچائے اور ان چیزوں سے بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی کامیاب لوگ ہیں۔ لالچی آدمی وہ ہے، حرص والا آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کب کل کو ضرورت ہو جائے یہ رکھوں، اتنا کروں، اتنا بچاؤں، فلان بچاؤں، بجائے اللہ کے راستے میں دینے کے میں اپنے لیے رکھ لوں، کل کو کام دے گا۔ تو ایسے ہی لالچ سے بندہ بچے، حرص سے بچے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں تم جب میرے راستے میں دیتے ہو تو گویا تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ تو اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسنا، قرض حسنا وہ ہے کہ دلی خوشی سے دیا جائے اور پھر وہ ڈوبے نہیں، بلکہ وہ مل جائے، وقت پر مل جائے، ضرورت پر کام دے، بلکہ زیادہ ہو کے ملے، تو اس کو کہتے ہیں قرض حسنا۔ تو فرمایا اگر تم اللہ کو قرض دیتے ہو
قرض حسنہ یعنی ہم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں وہ گویا اللہ کے لیے قرضہ ہے۔ یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا بڑھائے گا، تمہیں بڑھا کر ان کا ثواب دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ویغفر لکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ جو ہے تو قدردان ہیں اور بردبار ہیں، یعنی بندہ اگر غلطی کرتا ہے، بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کا قدر کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے اور بردباری سے اسے معاف کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ ظاہری اور چھپی ہوئی ہر چیزوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ غیب کو اللہ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، یہاں تک کہ اللہ دلوں کے سوچوں کو بھی جانتا ہے، دماغ کے سوچوں کو بھی جانتا ہے، رازوں کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ صورت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔